اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صاحب کے حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا آئے ہوئے تمام دوستوں، آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولی مار کا علاقہ ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک پوائنٹ ہے. یہاں سے لے کر سرجانی ٹاؤن، یہاں سے لے کر اس گولی مار سے لے کر سرجانی ٹاؤن جو کہ کئی کلومیٹر پہ محیط یہ پوری روڈ ہے، یہاں سے وہاں تک تمام ڈسٹرکٹ سینٹر پورا نہیں، آدھا ڈسٹرکٹ سینٹر پورا نہیں، آدھا ڈسٹرکٹ سینٹر، آدھے ڈسٹرکٹ سینٹر کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر روڈ پر نہیں فٹ پاتھ پر آ کر کھڑے ہو گئے. روڈ پر نہیں فٹ پاتھ پر آ کر کھڑے ہو گئے. وجہ میں اس کی بتا دیتا ہوں ابھی. اور ان کے اور روڈ کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے. ہم امن پسند لوگ ہیں، کراچی کے لوگ قانون پسند لوگ ہیں، لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم کوئی ٹریفک بند نہیں کرا رہے، کوئی روڈ بند نہیں کرا رہے، ہم کسی گاڑی کو پتھر نہیں مار رہے. آج مجبور ہو کر 1 سال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ کراچی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھو. وفاقی حکومت کو آواز لگا رہا ہوں، صوبائی حکومت کو آواز لگا رہا ہوں، جیتے ہوئے MPS کی پارٹیوں کا آواز لگا رہا ہوں، ریاستی اداروں کا آواز لگا رہا ہوں. کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. تو مجبوراً آج یہ کام اس شہر سے جیتنے والے مینڈیٹ رکھنے والی پارٹیوں کو کرنا چاہیے تھا. اس شہر میں 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں سے 2018 کے الیکشن میں 14 سیٹس PTI کو اور 4 سیٹیں MQ کے پاس چلی گئیں. 21 میں سے 18 سیٹیں جن پارٹیز کے پاس ہوں، وہ اس پارٹی کا وزیر اعظم ہو، اس پارٹی کا صدر ہو، اس پارٹی کا گورنر ہو، اس پارٹی کے وفاقی وزیر ہوں، اور 3 سیٹیں جیتنے والی اس شہر کی پیپلز پارٹی کو انہوں نے یہ 18 سیٹوں والی پارٹی نے حکومت میں رہنے کے باوجود اس شہر کو گروی رکھ دیا. اپنی حکومت چلانے کے لیے میں کراچی کے نوجوانوں اور ان کو آواز لگا کر کہتا ہوں کہ یہ جو PTI کی اور MQ کی جیت ہے اس شہر سے، یہ آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے لیے یہ لاٹری لگ گئی. ان کی جیت ان کے لیے لاٹری کی شکل میں، لاٹری وہ جشن مناتے ہیں کیونکہ یہ اتنے بدکار ہیں 21 سیٹوں والے، یہ 18 سیٹوں والے، یہ PTI اور MQ، یہ اتنے بدکار، اتنے نااہل، اتنے کرپٹ ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کو منہ نہیں دے سکتے، یہ پیپلز پارٹی کی ظلم زیادتی کو نہیں روک سکتے. اور عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانے کے لیے زرداری صاحب کو یہ شہر گروی رکھ دیا گیا ہے. ہم وفاق میں عمران خان کی حکومت چلانے کا کراچی والے تاوان دے رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے. غضب خدا کا 2008 سے لے کر 2018 تک 10 سالوں کی پیپلز پارٹی کے ظلم، زیادتی، تعصب ایسی کہ ایک قطرہ پانی نہیں دیا، ایک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں دی، ایک روزگار اس شہر کو نہیں دیا، ایک انڈسٹری نہیں لگائی، ایک یونیورسٹی کراچی حیدرآباد میں نہیں، ایک ہاسپٹل نہیں. تمام چیزیں تباہ برباد. کچرا نہیں اٹھا رہے، سڑک نہیں بنا رہے، نئی ٹرانسپورٹ نہیں دے رہے. تو 10 سالوں کے بعد جب 2018 میں الیکشنز آئے تو یہ نعرہ لگایا عمران خان نے
کہ وہ تمام کرپشن ظلم سے چھٹکارا حاصل دے کروائے گا کراچی والوں کو. وہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے ظلم سے چھٹکارا حاصل ہوگا کراچی والوں کو. اس بات میں اس نعرے پہ کراچی والوں نے مینڈیٹ دے دیا, کراچی والوں نے ووٹ دے دیا. غضب خدا کا عمران خان چھٹکارا کیا حاصل کرواتے کراچی والوں کو, وہ اسی زرداری صاحب کے ساتھ پارٹنر ان کرائم بن گئے. بس صرف منہ سے فائر کرتے ہیں بس, اور ایک رتی برابر کا انہوں نے کوئی کراچی والوں کو سندھ والوں کو ریلیف نہیں دیا. بس ایک شرط لگا دی زرداری صاحب کو کہ نواز شریف سے ہاتھ مت ملانا ورنہ میری حکومت ختم ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ تم سندھ میں جو کرو گے ہم تمہیں وہ کرنے دیں گے, کچھ بھی نہیں روکیں گے. اور یہی نتیجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے 2018 سے 2021 ہو گیا. غضب خدا کا اس شہر میں جو پانی کی لائنوں میں پانی آتا تھا, ان حکمرانوں کے سامنے ان پانی کی لائنوں پہ ہائیڈرینٹ بنا کر اسی شہر کا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی بیچتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس شہر میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی ہے, ایک نوکری شہر کے رہنے والوں کو نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس شہر کے سارے اداروں کو ایک ایک کر کے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے تعصب زدہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کے محکمے میں شامل لوٹتے چلے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی NICVD کے انڈر میں KIHD کو دے رہے ہیں. KIHD سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, پراپرٹی ہے. وہ KIHD جس کا ڈائریکٹر ایک پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما کا بھائی ہے, ڈاکٹر ندیم قمر, اربوں روپے کے اس کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. 60 لاکھ روپے وہ تنخواہ لیتا ہے, 6 سال پہلے ریٹائر ہو گیا ہے. وہ 20 ارب روپے NICVD پہ آج قرض چڑھا ہوا ہے. اس NICVD کو یہ کہا جا رہا ہے, اور یہ کون کہہ رہا ہے, ایک نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر جو کہ الیکشن جیت کر نہیں آیا, اپوائنٹڈ پوزیشن ہے, وہ آ کر سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹیز کو حوالے کر رہا ہے. اور وہ فرماتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ میونسپیلٹیز کا سٹی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو چلانا. اس سے مذاق خیز اور جاہلانہ بیان کوئی اور ہو نہیں سکتا. دنیا بھر میں ساری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے, دنیا بھر میں سارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے, اور اس کے خیال میں لوکل گورنمنٹ کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ جھاڑو دینا اور صفائی کرنا ہے. وہ سائن کر کے سٹی گورنمنٹ کے اداروں کو صوبائی حکومت کے انڈر میں دیتا چلا جا رہا ہے, جو کہ اللیگل ہے, قبضہ ہے. یہ اس لیے قبضہ کر رہے ہیں کہ جو ادارے ابھی بچ گئے, چلتے چلتے بچ گئے, وہاں پر بھی یہ اپنی من پسند بھرتیاں کریں گے, رشوتیں لے کر لوگوں کو لا کر بھریں گے, اور اس شہر کو اور اداروں کو اسی طرح سے تباہ کریں گے جس طرح سے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر سارے ڈاکوؤں کو لا کر اس بلڈنگ میں جمع کر دیا گیا, اور وہ ڈاکو سارے شہر میں انلیگل کنسٹرکشن کرواتے پھر رہے ہیں, اور اس شہر کی کو تباہ برباد کرتے پھر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے پاکستان کے سننے والوں اور حکمرانوں, ہم مجبور ہیں. تم نے اس کراچی کو مفتوحہ علاقہ سمجھ لیا, اس لیے کہ یہاں پر کوئی کلاشن کوف لے کر نہیں چل رہا, اس لیے کہ یہاں پر لوگ پہاڑوں پر نہیں چڑھ رہے, اس لیے کہ یہاں کے لوگ امن پسند لوگ ہیں. یہیں پر آ کر تمام جوڈیشری کو اپنی پاور استعمال کرنے, پاور کو امپلیمنٹ کرنے کا کہ یہی شہر رہ گیا ہے. یہیں پر آ کر تمام رشوت لینے والے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں کو یہی شہر رہ گیا ہے. یہیں پر آ کر تمام پولیس گردی کرنے کا یہی شہر رہ گیا ہے. یہیں پر آ کر تمام پانی چوری کر کے بیچنے والوں کا یہی شہر رہ گیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں, کانوں پہ کسی کے جوئی نہیں رہ رہی ہے. کراچی کے لوگوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سسک کر اس طرح نہیں مریں گے, اور ہم اپنی آواز اس ایوانوں تک, اس حکمران تک, اور اس ملک کے چلانے والوں تک پہنچائیں گے. آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے. پاک سرزمین پارٹی نے آواز دی ہے, اور یہاں سے لے کر سرجانی تک, ابھی یہ کیمرے کو لے کر آپ کو لوگوں کے ساتھ میں چلوں گا, یہاں سے لے کر سرجانی تک آپ کو یہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کا آدھا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا علاقہ ہے. مائیں بہنیں بچے جوان بزرگ امن کے ساتھ فٹ پاتھ پر آ کر کھڑے ہو گئے.
گھر سے نکل کر فٹ پاتھ پہ آ کر کھڑے ہو گئے. اس فٹ پاتھ میں اور اس روڈ میں ایک قدم کا فاصلہ ہے. اے حکمرانوں، اے ملک چلانے والوں، ہمیں دیوار سے نہ لگاؤ. ہم امن پسند لوگ ہیں. اگر ہم اس سڑک کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے تو اس سڑک پر آ کر کھڑے ہونے میں ہمارا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اور پھر ہم سڑک پر کھڑے ہو گئے نا تو پھر تمہیں پاکستان کی ساری مثالیں بھول جاؤ گے. ہم پھر معاہدے وعدے کر کے گھر نہیں جائیں گے. ہم پھر سر پر کفن باندھ کر یہی یا تو حکمران مرے گا یا پھر ہم مریں گے. یہاں پر بہت ہو گئی. اور میں کراچی کے نوجوانوں کو جو پی ٹی آئی میں، جو ایم کیو ایم میں، جو ادھر ادھر لوگوں، اب انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا. آؤ اس شہر کو بچاؤ، کیونکہ پاکستان کو بچانا ہے. اس شہر میں ساری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور پاک سرزمین پارٹی ان کی اور تمام پاکستان کی واحد جماعت ہے جو کہ گراس روٹ لیول سے وہ عوامی بات کر رہی ہے، ان مسائل کے اوپر بات کر رہی ہے اور اس کا سولوشن ہم پیش کر رہے ہیں. ہر چیز کا سولوشن ہم پیش کر رہے ہیں. اور اس ملک کا حل یہی ہے کہ آئین میں بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے چیپٹرز انکلوڈ کرو. آئین میں جس طرح سے NLC ایوارڈ ہے اسی طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ انکلوڈ کرو. پورے پاکستان کا انکلوڈنگ کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم اس شہر کو اور اس تمام اقربا پروری کے بعد غضب خدا کا، آپ دیکھو کہ یہ پیپلز پارٹی جو کہ 13 سالوں سے یہاں پر برسر اقتدار ہے، جس نے سب کچھ چھین لیا، آج وہ عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے. آج وہ سیاسی غازی بننا چاہتی ہے اور اس نے ایک نیا ڈرامہ رچا لیا پچھلے 2 ہفتوں سے. بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ اور تمام وزراء اور پیپلز پارٹی کے لوگ پورے سندھ بھر میں جا کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کس حکومت کے خلاف؟ آواز لگا رہے ہیں کہ مک گیا تیرا شو نیازی کو نیازی کو نیازی. ہم کہتے ہیں مک گیا تیرا شو زرداری کو زرداری کو زرداری. ہمارا عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں، لیکن 13 سالوں سے مارا تو پیپلز پارٹی نے ہمیں. یہاں پر وہ کس منہ سے حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں؟ اگر کسی کو، اگر ہمارے حالات بدلیں گے اور بدل سکتے ہیں تو صرف گو نیازی گو کے نعرے سے نہیں، گو زرداری گو بھی کرنا پڑے گا. ورنہ اگر گو زرداری گو نہیں ہوگا تو سندھ کے لوگوں کے حالات اور کراچی کے حالات نہیں بدلیں گے. تو یہ جو نعرے لگا رہے پورے سندھ بھر میں، یہ جو مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، یہ جو عمران خان کی حکومت کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی، ہم اسے چھپنے نہیں دیں گے. ہم اس کے چہرے سے نقاب نوچیں گے اور ہم اس کو گھر بیچ کر دم لیں گے. 13 سالوں سے ہم نے عمران خان پر بھروسہ کیا کہ وہ آ گیا 2018 میں ان سے جان چھڑوائے گا. وہ جان کیا چھڑواتا، اس نے اور زیادہ ان کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. اب پی ایس پی کے علاوہ کوئی اس پیپلز پارٹی سے جان نہیں چھڑوا سکتا. اے سندھ کے لوگوں، آؤ اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ابھی تو ہم امن کے ساتھ حکمرانوں کو، ریاست چلانے والوں کو آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی صرف گو نیازی گو سے کام نہیں چلے گا. گو زرداری گو کے بغیر سندھ کے لوگوں کو سکھ چین نہیں مل سکتا، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اس شہر کراچی کو جو کہ پاکستان کو پال رہا ہے، اگر جس طرح سے اس کو تم خاموشی سے تباہ کر رہے ہو، مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ہمیں یہ ایک آلو کھیت کی مارکیٹ کا ٹیکس پورے لاہور کے شہر سے زیادہ ہے اور تم ہماری طرف توجہ نہیں دیتے ہو. 13 سالوں سے ایک قطرہ پانی نہیں دے رہے ہو، ایک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں دے رہے ہو. ہم سے ٹیکس لیتے ہو، چندہ لیتے ہو، پورے پاکستان کو بنا رہے ہو. ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پیسے سے پاکستان بن رہا ہے، لیکن ہمیں بھی تو پانی دو، ہمیں بھی تو بجلی دو، ہمیں بھی تو روزگار دو. کل کو جب تنگ آ کر یہی نوجوان ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے گا، تم آ جاؤ گے اپنی آرمی، اپنی رینجرز، اپنی پولیس لے کر ہمیں مارنے کے لیے. اس نہج پہ نہ پہنچاؤ خدا کے واسطے. ہمیں کراچی والوں کو اس نہج پر نہ پہنچاؤ. ہم ہتھیار چھوڑ کر، ہتھیار رکھ کر 5-6 سالوں سے اس شہر میں امن ہے. ہم نے اس شہر سے رعب کے تسلط کو ختم کیا. ہم نے اس شہر سے 20-22 لوگ مرتے تھے، ان کا مرنا بند کیا. پاکستان بلیڈ ہو رہا تھا
اس شہر سے، ہم نے اس کی بلیڈنگ روکی ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں شہر کو زرداری کے حوالے کر دو، اس لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کیا، اس لیے ہم نے قربانی نہیں دی کہ تمہیں شہر کو، ہم اس لیے امن قائم نہیں کروایا کہ تمہیں شہر کو زرداری کے حوالے کرو، اس شہر کو زرداری کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، اس شہر کو پیپلز پارٹی کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، اس شہر کا پانی بند ہے، روزگار بند ہے، تعلیم بند ہے، سڑکیں نہیں بن رہی ہیں، اسپتال میں دوا نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، تباہی بربادی پھیر دی ہے، اس شہر کو پاک سرزمین پارٹی ان ڈاکوں کے چنگل سے آزاد کرائے گی۔ آج یہ انوکھا احتجاج ہے، یہ انوکھا احتجاج ہے، ٹریفک چل رہی ہے۔